الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ وہ لوگوں پر ظاہر کر دے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی حیات بھی عطا کی، پھر اس کے بعد موت بھی رکھ دی ہے کہ اگر واقعی تم اچھے عمل کرنے والے ہو تو کم از کم موت کے خوف سے ہی کر لو گے، اور مرنے کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ظاہر بھی کر دے کہ کہاں کس نے اچھا عمل کیا. اور پھر آگے فرمایا کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے طبقات میں، یعنی ایک طبقہ پھر دوسرا پھر تیسرا، یا تہ بتہ کہہ لیں، آسمان بنائے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق کے اندر تمہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. یہاں بڑے بڑے یہاں اچھے اچھے بلڈرز ہوتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی خامی رہنے کا امکان ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اتنی بڑی نیلی چادر پھیلا دی ہے اور اس خوبصورتی سے پھیلا دی ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی کمی کجی نظر نہیں آئے گی. یہاں تک کہ بغیر پلر کے، بغیر سہارے کے اتنا بڑا آسمان کھڑا ہوا ہے. یہاں کوئی چھوٹی سی چھت بغیر سہارے کے کھڑا کرنا مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. اگر نیچے کچھ نہ ہو، اوپر صرف چھت لٹکی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، یہ آسمان خود ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بنانے والا کوئی ہے. ٹھیک ہے نا، خود بخود تو نہیں ہو سکتا. ہم اچھے سے اچھے کاریگر کو بلا کے ایسا شاہکار نہیں بنوا سکتے. ساری دنیا مل جائے، ساری جنات مل جائیں، سارے انسان مل جائیں، تب بھی نہیں ہو سکتا. تو جب بنانے والے نہیں بنا سکتے تو خود بخود یہ کیسے بن سکتی ہے؟ تو بنایا تو ہے کسی نے، لیکن بنانے والا ایسا عظیم ہے کہ جس کا یہ شاہکار ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی تخلیق کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. اسی طرح چاند، سورج، ستارے، یہ سب اللہ کی تخلیق کی واضح نشانیاں ہیں، اور جا بجا قرآن کریم میں ان کی طرف اللہ نے متوجہ کیا ہے. انہی کو دیکھ کر انسان، یعنی یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، اللہ کے وجود کا اقرار کرنے کے لیے یہ نشانیاں کافی ہیں. وہ کہا نا کہ کسی شاعر نے، ہم ایسے اہل خرد کو قبول حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یعنی ہم وہ اہل خرد ہیں، ہم وہ سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں کہ اگر رسول نہ بھی آتے اور رسول نہ بھی بتاتے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو صبح کافی تھی. یعنی رات کے بعد جب صبح ہوتی نا تو ہم سمجھ جاتے کہ بھائی کوئی نہ کوئی تو ہے اس نظام کو چلانے والا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اسی طرح آگے اپنی نشانیوں میں پھر فرمایا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر، کہ تم دیکھتے نہیں ہو آسمان میں کس طرح پرندے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں پرندوں نے، اور آسمان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ نیچے کوئی سہارا ہے نہ اوپر کوئی سہارا ہے. فرمایا کہ ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو کس نے لٹکا دیا ہے سوائے رحمان کے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو ایسے فضا میں بلند کر دے. ان کو اگر کسی نے لٹکایا ہے تو وہ رحمان ہے. انہ بکل شیء بصیر، جو کہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے. اور پھر آخر میں فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ کون ہے تم میں سے کہ اگر یہ سارا پانی چلا جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، تو اس پانی کو کون لا سکتا ہے واپس؟ یہ کوشچن مارک ہے، یہ سوالیہ نشان ڈال کے اللہ نے چھوڑ دیا. کون ہے جو اس کو واپس لا سکتا ہے؟ بس اس پر سورت ختم ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے تو آخر میں فرماتے تھے کہ لا یأتی بہ الا اللہ رب العالمین، کوئی نہیں لا سکتا سوائے رب العالمین کے. ٹھیک ہے، یعنی رب العالمین اس پر بھی قادر ہے کہ سارا پانی اگر زمین کی تہ میں چلا جائے، ختم ہو جائے، اور زمین کی پشت پر نہ ہو، ہمارے لیے اویلیبل نہ ہو، پھر بھی ایک ذات ایسی ہے کہ جو واپس لا کر اس کو یہاں پر ٹھہرا دے، وہ رب العالمین کی ذات ہے. آگے سورۃ القلم شروع ہوتی ہے. سورۃ القلم کے اندر کئی سارے مضامین ہیں، جن میں ایک بڑی مشہور ترین آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کی بلندیوں کے اوپر فائز ہیں. اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق کسی سے اچھے انداز میں بات کرنا، تکلیفیں سہ کر بھی مسکرانا. ٹھیک ہے نا. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق تھے
وہ ایسے نہیں تھے کہ جو تکلف سے ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم اگر اچھے اخلاق کی کوشش بھی کرتے ہیں تو وہ تکلف سے ہوتا ہے. یعنی اگر کسی نے ہمیں مارا ہے تو ہمیں غصہ لازمی آئے گا، دل چاہے گا کہ بدلہ لوں. بڑی مشکل سے ممکن ہے کہ ہم غصے پہ ضبط کریں اور پھر بہت تکلف سے مسکرا دیں، بہت تکلف سے مسکرا دیں، اور پھر بعد میں جا کے اس غصے کا اظہار کہیں نہ کہیں تو کریں گے. جب تک کریں گے نہیں تب تک بی پی ہائی رہے گا، ٹینشن رہے گی، سر میں درد رہے گا. کہیں نہ کہیں اس غصے کا اظہار یا تو اظہار کر دیں گے یا کسی اور کو مار پیٹ کے وہ غصہ نکال دیں گے. کہتے ہیں نا کہیں کا کہیں نکل گیا. تو کسی نہ کسی طرح بندہ اس کا اظہار کر کے اس کو نکال دے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، اخلاق کریمانہ، وہ تکلف سے نہیں ہوتے. یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل طائف نے کنکریاں ماری، اہل طائف نے اگر حضور کو کنکریاں ماری اور ان کنکریوں کے لگنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے خون بہا، خون لہو، آپ کا جسم اقدس لہو لہان ہوا، خون اقدس بہا، اور اس قدر بہا کہ حضور کے نالین خون میں بھر گئے. حضور کے نالین خون میں بھر گئے. یعنی نالین کا خون میں بھر جانا، چپلوں کا خون میں بھر جانا، یہ کہنے سننے میں تو بڑا آسان ہے، لیکن اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر اس کو لگ پتہ جائے گا کہ جسم سے خون کتنا نکلتا ہے، کہ جب چپلیں خون میں بھر جاتی ہیں کتنا خون نکلتا ہے، اور اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے. یعنی اہل طائف نے کنکریاں حضور کو ماری، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حضور دین کا پیغام لے کر گئے تھے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام ان کو سنانے کے لیے گئے تھے، ان کو ہدایت کی طرف بلانے گئے تھے. اس بات پہ انہوں نے کنکریاں ماری، اتنی کنکریاں ماری کہ جسم لہو لہان ہو گیا. لیکن اس کے بعد بھی اگر رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک فرشتہ جب پہاڑوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ طائف کی جو بستی ہے وہ پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اگر کسی نے دیکھی ہو، میں نے دیکھی ہے، تو وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں، پہلے ہم سوچتے تھے کہ بھائی اتنی بڑی بستی پہاڑوں کے درمیان کیسے ہو سکتی ہے، وہاں جا کے سمجھ میں آتا ہے کیسے ہو سکتی ہے. پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی واقع ہے. تو وہ دو پہاڑوں کو فرشتے نے کہا کہ آپ بس مجھے اشارہ کریں، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان بستی ہے میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، یہ بیچ میں کچل جائیں گے. آپ اشارہ کر دیں، انہوں نے آپ کو تکلیف کیسے دی، میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، یہ کچل جائیں گے بیچ میں. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کو مارنے نہیں آیا ہوں، اللہ اکبر، بلکہ میں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ہدایت کے لیے آیا ہوں، ان کو ہدایت کی طرف بلانے آیا ہوں. یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو مار دو، مقصد یہ ہے کہ ان کی اصلاح ہو. اور پھر فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا کہ جو اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یعنی آپشن بھی تھا، طاقت بھی تھی. ایک تو ہے کہ انسان کے پاس طاقت نہ ہو، کسی نے جناب کسی کو مارا اور وہ غصے سے لال پیلا ہو کر کہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں. بھائی پہلے تو یہ کہ تمہارے اندر بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو. بعض لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہوتی، اس وقت تو کچھ نہیں کر پاتے، بعد میں بھڑکیاں مارتے ہیں کہ میں نے تو وہ کچھ کہا نہیں، اس کو وہ تو میں نے ہی چھوڑ دیا تھا. حقیقت یہ ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی طاقت کہ فرشتے نے آ کر کہا کہ میں ان کو کچل دوں، تب بھی آپ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا. اپنی ذات کے لیے، خود پر تکلیفوں کے جواب کے لیے رسول اللہ نے طاقت کا استعمال نہیں کیا. کتنی طاقت تھی. آپ نے وہی ہدایت کی کوشش کی، ہدایت کے لیے دعا کی. اور ایک اور موقع پر غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس شہید ہوئے، اللہ اکبر، تو اللہ کے رسول نے، کسی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیں، دعائے ضرر کر دیں، دعائے ہلاکت کر دیں. بد دعا نہیں کہنا چاہیے، دعائے ہلاکت کر دیں، دعائے ضرر کر دیں، یہ ہلاک ہو جائیں. تو اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی ہلاکت کی دعا ہو رہی ہے. وہ زبان مصطفیٰ سے اگر ان کی ہلاکت کی دعا نکل گئی تو کوئی شک ہی نہیں ہے یہ برباد ہو جائیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، یہ بچیں گے ہی نہیں. لوگ سمجھ رہے تھے کہ زبان مصطفیٰ سے بھی دعائے ہلاکت نکلنے والی ہے. اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی کہ اللہم، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. تو یہ وہ کریم رسول ہیں کہ جو ان کی بھی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہے، ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے رہے. جنہوں نے ستایا، جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے ایذا دی، جن کی وجہ سے حضور کا خون بہا، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہے، ان کے لیے ہدایت کی کوششیں کرتے رہے. وہ تو اتنے کریم ہیں. ابو جہل جس نے اتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں، منافق اعظم، منافقوں کا سردار، اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول تیار ہو گئے تھے کہ اگر میرے جنازہ پڑھانے سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے تو میں تیار ہوں.
کم از کم یہ جہنم سے تو بچ جائے گا، جہنم میں تو نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنے بے قرار اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اتنے بے چین اللہ کے رسول کہ کسی طرح لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ اور ہمارے لیے بھی حضور نے فرمایا کہ تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، میں نے تمہیں بچا لیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے کوئی شمع جلتی ہے، اس کے اوپر پروانے گرے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر مرے جا رہے ہوتے ہیں، تو تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے تم جہنم میں گرے جا رہے ہو اور میں تمہیں ہٹا رہا ہوں، میں تمہیں بچا رہا ہوں کہ مت گرو اس کے اندر، ہلاک ہو جاؤ گے، مت گرو اس کے اندر، جل جاؤ گے۔ میں تمہیں ہٹا رہا ہوں، میں تمہیں بچا رہا ہوں، اور تم ہو کہ تم گرے جا رہے ہو، تم گرے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں بچا رہا ہوں۔ تو یہ حضور کا کرم ہے کہ اگر ہم جہنم سے بچ رہے ہیں اور ذرا سی بھی اگر ہم ہدایت پا رہے ہیں تو یہ ہم پر حضور کا کرم ہے، ورنہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے جہنم میں گرنے کے لیے۔ حضور ہمیں بچا رہے ہیں، حضور ہمیں ہٹا رہے ہیں، حضور کا بڑا کرم۔ تو یہ ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کریمہ کی انتہائی بلندیوں پر فائز ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اتنی تکلیفوں پر بھی اگر کوئی مسکرا دے اور کسی کی ہدایت کی دعا کرے تو یقیناً یہ ہم جیسا بشر تو نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ ہم جیسے انسان کے بس کی بات تو نہیں ہے، تو پھر وہ ہم جیسے نہیں ہیں، وہ کچھ اور ہی ہیں۔ اور ان کے جو اخلاق ہیں وہ تکلف سے ادا نہیں ہو رہے، بلکہ ان کے اخلاق ہی یہی ہیں، وہ اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہیں، اس بلندی پر فائز ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے اس کو چھو جانا، ممکن ہی نہیں ہے انسان کے لیے اس کو چھو جانا۔ ایک حدیث میں حضور نے بھی فرمایا نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، کہ میری تو بعثت ہی اسی وجہ سے ہوئی ہے، میں تو دنیا میں آیا ہی اسی وجہ سے ہوں کہ میں لوگوں کو دکھا دوں کہ اخلاق کی بلندیاں کیا ہوتی ہیں، اس کی بلندیوں کو چھو کر یعنی اس کو تمام کر دوں، اس سے اوپر کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے اوپر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی عمل کر کے دکھا دے۔ تو چلیں، ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخلاق اپنائیں، لیکن حضور کے اخلاق کو فالو کرنے کی کوشش تو کریں، جہاں تک ممکن ہو کرنے کی کوشش تو کریں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو، اخلاق کریمانہ کو فالو کرنا، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر ہم روڈ پر جا رہے ہوں، کوئی گاڑی والا ہم سے آگے نکل جائے، بس اس کے بعد تو پھر اخلاق کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، تو کوئی ذرا ہم سے آگے نکل کے تو دکھا دے، ختم ہمارے اخلاق وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یا کوئی جاتے ہوئے گاڑی میں پیچھے مڑ کے ہمیں دیکھ لے، یہ بھی روڈ پر نا ایک بڑا ہاٹ سین ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو پیچھے مڑ کے دیکھ لے تو سمجھتا ہے اس نے دشمنی کر لی، اس نے گویا کہ مجھے پتھر مار دیا اٹھا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں ذرا اخلاق سنبھال کے رکھنے چاہیے اور ذرا قدر کرنی چاہیے، اور یہ سوچ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس کی امت ہیں، کہاں ہمیں ریاکٹ کرنا ہے، کہاں ہمیں ریاکٹ نہیں کرنا۔ ہم اتنے ریئیکٹیو ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ ہم نے جا کر جناب اس کا اظہار کرنا۔ سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر۔ سورہ حاقہ کے اندر اللہ رب العزت نے جنتیوں اور جہنمیوں کا پورا منظرنامہ بیان فرمایا کہ میدان محشر لگا ہوگا، جنتیوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، جہنمیوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا۔ تو جب جنتیوں کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اللہ اکبر، ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، سب کو پکڑ کر کہیں گے ادھر آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو ذرا۔ جیسے وہ بچہ کہ جب اس کی پوزیشن آ جائے اور اسٹیج پر بلا کر اس کا رزلٹ دیا جائے تو سب روک کے کہتے ہیں نا ذرا دکھانا بیٹا، اس کے گھر والے بھی خوشی، کوئی بھی مہمان آئے گھر میں اس کے رپورٹ کارڈ سب کے سامنے رکھ دیتے ہیں، دیکھو بھائی دیکھو۔ اب تو واٹس ایپ کا دور ہے، تصویریں کھینچ کے پورے رشتہ داروں میں بھیج رہے ہیں، دیکھو میرے بچے کا رزلٹ آ گیا، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، ہے نا بھائی، ساری دنیا کو دکھاتے نہیں دکھاتے۔ تو وہاں پر بھی جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں مل جائے گا اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، آ جاؤ ہاؤم، آ جاؤ، دیکھو اقرأوا، پڑھو کتابیہ، میری کتاب، میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، ہاں اسی قسم کے حساب کی تو مجھے توقع تھی اللہ سے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بہترین رضا والی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں، باغات میں اللہ اسے رکھے گا۔ اور پھر اس جنت کے اللہ نے اوصاف بیان فرمایا، قطوفها دانیہ، اس سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام القاضیہ، کھاؤ پیو خوشی سے، موج کرو، جاؤ اب یہ جنت تمہاری ہے۔
یہ تو ہو گیا جنتی، اب ہے جہنمی کا ذکر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، دیکھ کر ایسا اپسیٹ ہوگا، ایسا اس کو دھچکا لگے گا اور ایسا جھٹکا لگے گا، وہ کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ گیا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا آج میرا نتیجہ کیا ہے۔ آج تھوڑی دیر پہلے تک میں کم از کم امید تو رکھے ہوئے تھا، کم از کم ایک امید تو تھی کہ ہو سکتا ہے سیدھے ہاتھ والوں میں، ہو سکتا ہے جنت والوں میں میرا نام آ جائے، لیکن اب تو کچھ بچا ہی نہیں۔ ہائے ہائے، میں جو ہے یہ جو نامہ اعمال ہے اب یہ کہاں لے کر جاؤں گا۔ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش یہ دن منعقد ہی نہ ہوتا، ما اغنا عنی مالیہ، کاش مجھے موت بھی نہ آتی، اور آج کا یہ جو دن ہے جو میں مر کر پہنچا ہوں یہاں، تو ما اغنا عنی مالیہ، مجھے نہ میرے مال نے کوئی فائدہ دیا ہے، اور نہ ہی میری سلطان نے، میری جاہ و جلال نے، میرے روب دبدبے نے، میری بدماشی نے آج کوئی فائدہ دیا ہے، نہ میرے کسی منصب نے کوئی فائدہ دیا ہے۔ لوگوں کے سیاسی منصب ہوتے ہیں، لوگوں کے جناب بڑے بڑے ان کے پاس گدیاں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے مناصب ان کے پاس ہوتے ہیں، روز محشر کوئی منصب کام نہیں آنے والا کہ بھائی یہ دنیا کے اندر بڑا شہنشاہ تھا، چل آ جا بھائی آج تو بھی شہنشاہ ہے، نہیں، یہ بڑی جناب بڑی سیٹ سے جیتا ہوا تھا، یہ بڑا ایم این اے تھا، ایم پی اے تھا، اور جناب یہ بڑا وزیر اعظم تھا اور صدر مملکت تھا، اور جناب کیا کیا تھا، جنرل کرنل تھا، کون کون تھا، کوئی جج تھا، کوئی وکیل تھا، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی کچھ تھا۔ آج کوئی منصب کام نہیں آنے والا، نہ تو کوئی منصب کام آنے والا اور نہ ہی مال کام آنے والا۔ بتا دیا ہے بھائی وہاں مال نہیں چلے گا، دنیا میں تو تم مال دے کے سارے کام نکلوا لیتے ہو، اسی لیے واضح کر دیا اللہ نے کہ جو دنیا میں کرتے ہو نا، یہ مت سمجھنا کہ وہاں بھی یہی قانون چلے گا کہ بڑا تم مال لے کر آؤ گے ہمارے پاس اور کہو گے کہ یہ لے لیجئے مال اور میری جان چھوڑیے، وہاں رشوت نہیں چلے گی۔ تو وہ کہے گا کہ نہ تو مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ دیا، نہ میرے منصب نے، جاہ و جلال نے، دھونس دھمکیوں نے، روب دبدبے نے، بدماشیوں نے کوئی فائدہ دیا۔ خذوہ فغلوہ، اللہ کی جانب سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو ماتھے کے بل رگڑتے ہوئے لے جا کر جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو باندھ دو، جکڑ دو اس کو ایک اتنی بڑی زنجیر میں کہ ذرعها 70 ذراعا، جس کی چوڑائی 70 گز ہے۔ 70 گز کتنا ہوتا ہے؟ 70 گز چوڑائی والی زنجیر میں ایک بندے کو باندھا جائے گا، وہ کتنی سخت طریقے سے بندھا جائے گا، ممکن نہیں کہ ذرا سی بھی حرکت کر لے وہ، اور پھر پکڑ کے لے جا کے جہنم میں پھینک دو اس کو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتا تھا، سارا مال جمع کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی غریب مسکین آتا تھا یا اس کی نظر میں ہوتا تھا کہ یہ بیچارہ مالی طور پہ قسم و پرسی کا شکار ہے، وہ کہتا تھا سانو کی، اس کا رزق ہے، اللہ چاہے تو اس کو دے، اس کے بھائی بہن یہ وہ کریں اس کے لیے، مجھے کیا پڑی ہے کسی کے لیے کرنے کا، بھائی مجھے کیا پڑی۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ نے ہمارے رزق میں دوسروں کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے، ہمارا رزق صرف ہمارا نہیں ہے، ہمارا رزق صرف ہماری فیملی کا نہیں ہے، ہمارے بیوی بچوں کا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کے اندر دوسروں کا بھی حصہ ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں، صرف زکوٰۃ 2.5% دے کے جان نہیں چھوٹنے والی، بلکہ صدقات بھی کرنے ہیں، اگرچہ وہ لازم فرض نہیں ہیں، لیکن ان صدقات سے بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، اور ان صدقات سے بڑی بڑی مشکلات آخرت کی ان صدقات سے ٹل جائیں گی، دنیا کی مشکلات بھی ٹلتی ہیں، آخرت کی مشکلات بھی ٹل جائیں گی۔ تو ویسے ٹھیک ہے اعمال میں کمزوریاں ہیں، لیکن کم از کم صدقات جاری رکھیں ہیں، یہ جو صدقات ہیں یہ دنیا و آخرت کی مشکلات سے انشاءاللہ بچائیں گے۔ جو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا، کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور خصوصاً مظلوم کی دعا، فرمایا کہ جو مظلوم کی دعا ہوتی ہے نا،
اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، سیدھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، سیدھی جاتی ہے، سارے جتنی رکاوٹیں ہیں نا، آسمان، پھر فرشتے، پھر جناب حاملین عرش، اور پھر عرش، سیدھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ النوح شروع ہوتی ہے، سورۃ المعارج ہے، سورۃ المعارج کے اندر، معارج کہتے ہیں بلندیوں کو، سیڑھیوں کو، من اللہ ذی المعارج، یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے جو بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، آخرت کے دن کا ذکر ہوا، فرمایا کہ مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار 50,000 برس ہوگی، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، یعنی جو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، ہمارے جو 50,000 سال ہیں، اب ہمیں تو 50 سال بھی بہت لگتے ہیں، اگر ہم فیوچر کی بات کریں 50 سال، او ہو، کوئی کام 50 سال بعد ہوگا تو بہت وقت ہے ابھی تو۔ اور اگر ماضی میں دیکھیں، جس نے زندگی کے 50 سال گزار دیے، وہ ذرا ماضی میں جھانک کے دیکھیں، اس کو پتہ چلے گا لمحے میں گزر گئے، اس کو لگے گا یوں لمحے میں گزر گئے، اس کا بچپن اس کے سامنے ہوگا ابھی، اس کو لگے گا کل کی تو بات ہے، میں ابھی اسکول جاتا تھا، ابو سے ضد کرتا تھا، بچپن کے سارے دوست یاد ہوں گے۔ تو یہ مستقبل میں دیکھے گا تو 50 سال بہت لگیں گے، وہ ماضی میں جھانک کے دیکھے، اس کو لگے گا یوں گزر گئے۔ تو اسی طرح یہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا، بڑا طویل دن ہوگا، بڑا طویل دن ہوگا، تو اس دن ہر ایک کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ دن اتنا طویل ہوگا، کچھ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ جناب زمین تانبے کی ہوگی، کچھ لوگ اس کی تپش سے تڑپ رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لیکن اس دن بھی کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جو انتہائی امن میں ہوں گے، انتہائی امن میں ہوں گے۔ کچھ وہ ہوں گے کہ جو حضور کے لواء الحمد تلے ہوں گے، حضور کے ہاتھ میں اس دن ایک جھنڈا ہوگا جس کو لواء الحمد کہا جاتا ہے، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، اور حمد کا جھنڈا ہوگا، اس دن حضور حمد کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ حمد کا جھنڈا، حمد کی علامت، کہ بھائی جھنڈا ہوتا ہے علامت، تو آج بھائی حمد کون کرے گا؟ آج حمد کرنے والے ہی ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا، حمد کی علامت، حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں۔ تو کوئی اس کے سائے تلے کھڑا ہوگا، کوئی اللہ کے عرش کے سائے تلے کھڑا ہوگا، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے لیے یہ دن پلک جھپکتے گزر جائے گا، گو کہ اللہ نے ان کے اوپر گویا نیند طاری کی، ان کو اونگ آئی، اٹھے تو دن ختم، 50,000 سال یوں ہی گزر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ نے اصحاب کہف کو کیسے ٹھہرا دیا تھا؟ سو گئے تھے، تو اللہ سلانا چاہے تو کسی کو ایسے سلا دے، موت نہیں آئی، نیند آ گئی، نہ کھانے کی حاجت، نہ پینے کی حاجت، نہ جسم گھلا ان کا، اصحاب کہف سو گئے تھے، تو اللہ چاہے تو کسی کو ایسے سلا دے، تو اللہ ان پہ نیند طاری کرے گا، اللہ ان پہ سکون طاری کرے گا، طمانینت طاری کرے گا، وہ ایسے اطمینان میں ہوں گے گویا دن ایسے گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلا، جیسے آنکھ جھپکنا، پلک جھپکنا۔ تو اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، اور حشر کی سختیوں سے اللہ ہمیں بچا لے۔ آگے سورہ نوح شروع ہوتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو کچھ کہا، تعلیم دی، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، 950 سال، نوح علیہ السلام کی عمر بہت 30,000 سال سے زیادہ تھی۔ اور کسی نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، میں جو عرض کر رہا تھا، آگے دیکھو تو لگتا ہے بہت ہے، پیچھے دیکھو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہے عمر۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اتنی طویل آپ نے عمر پائی ہے، یہ فرمائیے کہ آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ اس دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، کتنی بڑی ہے دنیا اور کتنی بڑی ہے آپ کی یہ زندگی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک محل ہو اور میں محل کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، بس اتنی میری زندگی تھی، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ ان کو اتنی بڑی، اتنی طویل زندگی اتنی مختصر لگی، گزر جاتی ہے تو پھر بہت مختصر لگتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، ڈر سنایا، اللہ کا پیغام سنایا، لیکن وہ نہیں سنے انہوں نے۔ یہاں تک بھی کہا نوح علیہ السلام نے کہ جب اے اللہ میں تیری طرف بلاتا ہوں، تیرا پیغام سناتا ہوں، یہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے زور زور سے کہہ کے بھی سمجھایا، میں نے آہستہ کہہ کے بھی سمجھایا، ہر طرح سے ان کو سمجھا لیا، یا اللہ یہ نہیں سمجھتے۔
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اہم بات یہ ہے سننے والی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفار ہے، اور معاف کر دے۔ استغفار کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی، دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تیز بارش برسا دے گا، موسلا دھار بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے اموال میں بھی برکت، تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو علماء اس سے اخذ کرتے ہیں نتیجہ کہ اگر کوئی شخص تنگ دست ہو، کوئی شخص اگر تنگ دست ہو تو اس کے لیے بھی بہترین مجرب وظیفہ ہے استغفار۔ استغفار کرے انشاءاللہ اللہ مال میں بھی وسعت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے اولاد نہ ہوتی ہو، استغفار کرے، اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر قحط سالی ہو گئی ہو، بارش نہ ہوتی ہو، استغفار کرے، اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ تو یہ استغفار جو ہے نا، یہ ہر کارہ ہے، یہ ہر مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے کیا جائے اسی مقصد کے لیے کارآمد ہے۔ استغفار بڑی مجرب چیز ہے، پڑھتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مختلف صیغے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا وہ بھی ایک صیغہ ہے، استغفر اللہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے۔ اصل تو استغفار کرنا ہے۔ آگے سورہ جن شروع ہوتی ہے، بس اس پر گفتگو کر کے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ مضامین بہت سارے ہیں، سورہ جن ہے، پھر اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کی کیا بات ہے، یہ چلیں قیام اللیل کے تعلق سے، ماہ رمضان کے تعلق سے سورہ مزمل پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ پھر سورہ مدثر ہے، قیامہ ہے، سورہ قیامہ کے اندر قیامت کا منظر بیان کیا ہے، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو پڑھے تو انسان دہل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو، سمجھنا ہو تو سورہ قیامہ کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اور سورہ دہر کہتے ہیں زمانے کو، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نشانیاں، انسان کی تخلیق بیان کی ہے، انسان کیا تھا پھر کیا ہوا، اور کیا کیا اللہ نے اس پہ کرم فرمائے، یہ سب سورہ دہر کے اندر۔ سورہ مرسلات میں بار بار فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن تکذیب کرنے والوں، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے۔ تو قیامت کے جو احوال ہیں وہ بیان فرمائے، اور جو تکذیب کرنے والے مکذبین ہیں ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام ہیں وہ نازل فرمائے۔ سورہ جن جیسا کہ نام سے واضح ہے، ظاہر ہے، جنوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور حضور سے انہوں نے تلاوت سنی، ٹھیک ہے۔ جس طرح انسان قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح جنات بھی۔ تو یہ جو جن تھے، مفسرین نے ان کی تعداد 9 لکھی ہے، اور ان کا واقعہ سورہ احقاف کے اندر بھی ذکر ہوا ہے کہ یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، بہت تفصیل سے، وہاں تو بہت تفصیل سے ذکر ہوا ہے ان جنات کا قصہ، لیکن یہاں فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ اے نبی، آپ ان صحابہ کو جنات کا قصہ سنا دیں کہ جو آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے تلاوت سنی تھی آپ کی، اور تلاوت سن کر انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے ہماری قوم، ہم نے آج بڑا حیران کن قرآن سنا ہے، اتنے زبردست اس کے مضامین ہیں، اتنا خوبصورت قرآن ہم سن کے آئے ہیں، معانی کا، مفاہیم کا، اور جناب آپ کہیں کہ فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے وہ، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم اس کے ساتھ کبھی شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ جنات کا واقعہ تھا آگے، اور یہ سنایا اس وجہ سے تھا بنیادی طور پر کہ یہ جو جنات ہیں یہ اتنے سرکش ہوتے ہیں کہ آسانی سے حق قبول نہیں کرتے، تو جنات بھی قرآن سن کر اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ جو مشرکین ہیں یہ تو قرآن سنتے رہتے ہیں اور جھٹلاتے رہتے ہیں، تو ان سے تو پھر جنات اچھے ہیں۔ جنات جیسے سرکش قوم، سرکش مخلوق، وہ مسلمان ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو ہیں ان کے دلوں پر مہر ہے، یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ آگے سورہ مزمل شروع ہوتی ہے، سورہ مزمل کی چند آیتیں ذکر کر کے پھر اختتام انشاءاللہ۔ فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اللہ اکبر، کتنی پیار سے حضور کو مخاطب کیا کہ جب حضور نے چادر اوڑھی تو چادر اوڑھنا اتنا پسند آیا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا،
کہ رات میں قیام کیا کریں مگر تھوڑا. ہم سے تو فرماتا ہے رب کہ اٹھو قیام کرو، لیکن حضور نے اتنا قیام کیا کہ حتیٰ تورمت قدمہ ہو، کہ حضور کے قدمان مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، اتنا قیام فرماتے تھے حضور. تو اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے حبیب اتنا مت قیام کیا کریں، تھوڑا سو بھی جایا کریں. ہے یہ ناز یہ ادا، تو تھوڑا سو بھی جائے کریں. نصفہ آدھی رات کر لیا کریں. او انقص منہ قلیلا، چاہیں تو اس سے بھی کچھ کم کر دیا کریں. او زد علیہ، چاہیں تو تھوڑا زیادہ کر لیا کریں. کیسے اختیارات اللہ رب العزت اپنے حبیب کو عطا فرما رہا ہے. آدھی رات قیام کر لیں، پوری رات مت کیا کریں. چاہیں تو اس سے بھی کم کر لیں، اچھا چاہیں تو تھوڑا زیادہ کر لیں، جیسا چاہیں آپ. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اتنا مت تھکا کریں، آپ تھوڑا سو بھی جایا کریں. اللہ، یہاں حضور یہ چاہتے ہیں کہ اتنا کھڑا ہو جاؤں، اتنا قیام کر لوں کہ میں اپنے رب کو منا لوں. اور رب یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ سے راضی ہیں، آپ بس اتنا مت تھکا کریں، آپ کچھ آرام بھی کیا کریں. اب دیکھیں یہ محبت کا تعلق، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے وہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے مغفرتیں بشارتیں نہیں ہیں؟ آپ کا رب تو آپ سے ویسے ہی راضی ہے، آپ اتنا کیوں تھکتے ہیں، آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی عبادتیں صرف گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. کہ اگر اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، میں اتنا استغفار کرتا ہوں، اتنا اللہ کا مجھ پر کرم ہے، تو جس پر کرم ہو وہ بھی عبادت کرے. کرم کا نتیجہ بھی عبادت ہے. کہ اب اس بات کے لیے، اب اس مقصد کے لیے عبادت کرو کہ اللہ نے تم پر اتنا کرم کر دیا، اللہ کرم رکھے اور تم اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے نا، آپ شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرو. کچھ لوگ استغفار کے لیے عبادت کرتے ہیں، کچھ لوگ شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. یعنی مغفرت کی تو بات نہیں ہے نا، یہاں بات ہے شکر گزاری کی. جتنی زیادہ شکر گزاری اتنے بلندی درجات. اور قیام اللیل ماشاءاللہ مسجد میں بھی ہو رہا ہے، اور آج وسیع تاخرات ہے. تو قیام اللیل، تہجد، ان کے ویسے بڑے فضائل ہیں. آپ دیکھیں نا کہ حضور پوری رات، عام راتوں میں بھی قیام فرماتے تھے، اور رمضان میں تو جدول حضور کا وہ اور زیادہ ٹف ہو جاتا تھا، اور زیادہ حضور محنت کرتے تھے اور زیادہ. اور پھر آخری راتوں میں، تاخراتوں میں تو وہ تو اور ہی زیادہ ہو جاتا تھا. یعنی جتنی ہم کوشش کر کے آپ کہیں کہ کر لیتے ہیں کوشش، حضور کے تو عام دنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے، عام راتوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی حضور تک تو ویسے نہیں پہنچ سکتے. میں معمول اور وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جتنا وقت حضور دیا کرتے تھے عبادات کو، جتنا ہم آخری راتوں میں، تاخراتوں میں، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی دیتے ہیں، تب بھی ہم حضور کی عام راتوں تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا سخت حضور کا شیڈیول ہوتا تھا. اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا جناب. تو جتنا ممکن ہو محنت کریں، جتنی ممکن ہو کوشش کریں. آج پھر ایک تاخرات ہے، کیا معلوم کہ یہی شب قدر ہو. شب قدر سمجھ کے، اور ویسے بھی عام راتوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ اس کو معمول بنائیں. رات سونے سے پہلے نوافل ادا کیا کریں، عشاء کے بعد نوافل ادا کیا کریں قیام اللیل کی نیت سے. اور فجر سے پہلے اٹھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کریں تہجد کی. اور یہ جو تہجد کی نماز ہے، رات کو اٹھ کر نماز ادا کرنا، یہ نفس پر بہت بھاری گزرتا ہے، بہت بھاری گزرتا ہے، اتنا سخت گزرتا ہے. اسی صورت میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ یہ نفس پر اتنا بھاری گزرتا ہے، نفس کو توڑ دیتا ہے، نفس امارہ کے لیے قاتل ہے یہ، اور تمہیں بلندیاں عطا کرتا ہے. فرمایا کہ ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھ جانا، ہی اشد وطئا، یہ نفس کو اچھی طریقے سے روم دیتا ہے، واقوم قیلا، اور بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے ہم کلامی کا طریقہ بھی بتاتا ہے، طریقہ بھی سکھاتا ہے. اس لیے کہ جب کوئی نہیں ہوتا، سب سو رہے ہوتے ہیں، بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے، صرف رب کی رضا پانے کے لیے اٹھتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے کلام کرتا ہے. تو یہ جو رستہ ہے نا، یہ رستہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، رب کی معرفت بڑی آسان ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اپنا عرفان پانے والے بندوں میں شامل فرما لے. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ کے لیے اپنی رضا عطا فرما دے. اور شب قدر اگر گزر چکی ہے، اس میں تھوڑی بہت جو بھی ہم نے عبادت کر لی،
اللہ اسے شب قدر کی عبادات میں شمار فرما کر بہترین اجر عطا فرما دے، اور اگر ابھی نہیں آئی ہے تو ہمیں اسے تلاش کرنے اور انتہائی محنت سے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب